مل کے باواز بلند صلوات حمد و ثنا و صلاح رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ اللہ خالق کبریا آپ کا چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑی سی زحمت اور کر لیں، جو پچھلے حضرات ہیں اگر تھوڑی زحمت کریں اور یہاں پہ آپ تھوڑے آگے آ جائیں تو پچھلے آپ کی جگہ پہ آ جائیں گے۔ صلوات بھی پڑھتے آئیں اور تھوڑے آگے بھی حرکت کرتے آئیں۔ سرکار حجت کے قلب اطہر کو اپنے اوپر راضی اور خوشنود کرنے کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مجھے پہلی مرتبہ موقع ملا ہے آپ کی زیارت کا، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا سماعت کرنے کا انداز کیا ہے۔ پنجاب میں سندھ میں تو معاملہ تھوڑا الگ ہے، مجھے یہاں کا اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ تھوڑے سے ذہنی طور پر مجھ سے ہم آہنگ ہوں، اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر آج کی مجلس کا پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس نبی کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، ہر شر سے محفوظ رہیں، اور ہمیشہ علی علی کرتے رہیں۔ تو پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس کی زلفوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی، جس کی سانسوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ سامعین گرامی، اپنی تعداد کی طرف نگاہ نہ جائے، اس لیے کہ جو آیا ہی نہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں حاضر سمجھ کے پڑھوں، آپ امام کی بارگاہ میں حاضر سمجھ کر اپنے آپ کو سنیں، بس یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے روایات یہ ہیں کہ آپ اس وقت یوں نہیں کہ اس امام بارگاہ میں آئے ہیں۔ چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، میری بہت ساری دعائیں ہیں قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا، جا میرے دادا حسین کے حرم پہ چلا جا، جو مانگے گا اللہ رد نہیں کرے گا۔ سائل کہتے، مولا مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے، میں نہیں پہنچ سکتا، زیادہ راہ نہیں ہے، صحت ٹھیک نہیں، سفر نہیں کر سکتا، اب میں کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں، اچھا یہ معاملہ ہے تو پھر جس جگہ پہ تو رہتا ہے اسی جگہ پہ میرے دادا حسین کی مجلس کا اہتمام کر لے۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں، جتنی دیر تک میرے دادا جان کا ذکر تیرے گھر میں ہوتا رہے گا، اتنی دیر تک اسی جگہ کو اللہ قبہ حسینی کا درجہ عطا کر دے گا۔ لہذا مجلس میں آئیں تو یہ نہیں کہنا کہ کندھاری امام بارگاہ میں جا رہے ہیں، یوں کہیں حرم حسین میں جا رہے ہیں۔ اور مجلس سن کے باہر نکلیں تو یہ نہیں کہنا کہ یہاں سے باہر نکلوں، یہ کہ ابھی امام کے حرم سے باہر نکل کے آیا۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں ہادی ایسے دیے ہیں کہ ان ہادیوں میں سے جسے بھی دیکھیں وہی اپنے دور کا محمد لگتا ہے۔ بس بڑا اچھا انداز ہے آپ کا، مجھے بالکل کوئی اجنبیت تو ورنہ تو بڑی مشکل پیش آتی ہے، تو ماشاءاللہ بالکل ابتدا میں ہم آہنگی ہوگی۔ جو چند لوگ ابھی
زحمت نہیں کر رہے، ان کی خاطر، تکریم کی خاطر ایک جملہ اضافی طور پہ کہہ رہا ہوں۔ واحد ملت ہے ملت تشیع، کہ جس ملت کو اللہ نے ہادی ایسے دیے ہیں کہ جن ہادیوں کے لیے نبی نے فرمایا ہے میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، نحن کلنا محمد۔ یا رسول اللہ، محمد نام بھی اللہ نے رکھا ہے، اور پھر ایسا نام کہ خود بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے روایت نقل کی ہے کہ ان اللہ اخفا اسم محمد عن اعین الناس، اللہ نے نام محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کا نام اسماعیل نہ رکھے، محمد رکھ لے۔ یعقوب اپنے بیٹے کا نام یوسف نہ رکھے، محمد رکھ لے۔ اللہ گوارا نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے آدم سے بھی نام محمد کو چھپا کے رکھا، اسماعیل سے بھی، ابراہیم سے بھی اپنے نبی کے نام محمد کو چھپا کے رکھا۔ تو جو اللہ کسی نبی کا نام نبی جیسا ہونا گوارا نہیں کرتا، وہ آج کے ناپاک ملا کو محمد جیسا بنانا کیسے گوارا کر سکتا؟ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا کہ جس کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کی بھی اللہ نے قسم کہی۔ پر میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے جب آپ کا نام بھی اللہ نے رکھا، ایک اور نام بھی ہے، وہ بھی کسی اور نے نہیں رکھا، وہ بھی اللہ نے ہی رکھا ہے، وہ نام علی ہے۔ تو مولا آپ کیا ہی ہوتا اگر آپ یہ فرما دیتے کہ اولنا علی و اوسطنا علی و آخرنا علی و نحن کلنا علی، میرا پہلا بھی علی، میرا آخر بھی علی، ہم سارے کے سارے ہی علی۔ کوئی حرج تھا، کوئی قباحت تھی تو عجب نہیں کہ بارگاہ رسالت سے آوازیں سمجھنے کی کوشش کر، علی کہنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن کریں کیا؟ ابھی تک تو یہ ایک علی کو حلق سے نیچے نہیں اتار سکے، 14 علی کو ہضم کیسے کرو؟ اللہ صلی اللہ محمد۔ آپ سلامت رہیں، خوبصورت توجہ، خوبصورت سامعین میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ آیت کا ترجمہ سنیں اور مطلب اپنی جو عنوان میں نے رکھا ہے اس میں وہ ہے امیر المومنین کی ولایت، کہ ولایت کیا ہے، ولایت کی حقیقت کیا ہے، ولایت کے جنبے کیا ہیں، ولایت کے مراحل کتنے ہیں، ولایت کے مبادی کیا ہیں۔ جنبے اور ہیں، مراحل اور ہیں، اس کے مبادی اور ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس عشرہ میں، چونکہ 10 سفر المظفر تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکا، اگرچہ کہ امیر المومنین کی ولایت 10 دن تک محدود نہیں ہے، وہ تو قلم ختم ہو سکتے ہیں، لکھنے والے مٹ سکتے ہیں، علی کی ولایت ختم نہیں ہو سکتی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بھی ولی، اس کے رسول بھی ولی، اور وہ بھی ولی جو پڑھتے نماز ہیں پر حالت رکوع میں دیتے زکوٰۃ ہیں۔ ترجمہ میں نے کیا، اللہ بھی ولی، اس کے رسول بھی ولی، اور وہ بھی ولی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، ذرا غور کریں آیت کے مفردات پر اور آیت کے کلمات پر۔ اللہ نے لفظ ولی ایک مرتبہ استعمال کیا ہے اور آگے 3 ذوات کا پے در پے تذکرہ کر دیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، مجلس شروع ہو چکی، اذہان تھوڑے سے میری طرف مبذول فرمائیں۔ لفظ ولی اللہ نے ایک مرتبہ استعمال کیا، لیکن اپنا نام بھی لے لیا، اپنے نبی کا تذکرہ بھی کر دیا، اور میرے علی کا بھی تذکرہ کر دیا۔ بھئی ہونا تو چاہیے تھا
کہ اللہ یہاں پر کہتا انما ولیکم اللہ و ولیکم رسولہ و ولیکم الذین آمنوا الذین، اللہ بھی ولی، اس کے رسول بھی ولی، اور وہ بھی ولی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو سامعین یہاں معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے لفظ ولی 3 مرتبہ استعمال نہیں کیا، 3 ذوات کا تذکرہ ضرور کیا، لیکن لفظ ولی صرف 1 مرتبہ استعمال کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ خباثتوں کو جانتا تھا، اور ان خباثتوں کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ ولی آیت نے صرف 1 مرتبہ استعمال کر کے آگے اپنا نام بھی لے لیا، نبی کا تذکرہ بھی کر دیا، میرے علی کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اس لیے کہ اگر تو الگ الگ تینوں کے لیے لفظ ولی استعمال کرتا تو کوئی نتیجہ نکال سکتا تھا کہ اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، نبی کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، علی کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، لیکن اللہ ان خباثتوں کو جانتا تھا۔ ان خباثتوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے لفظ ولی اللہ نے 1 مرتبہ استعمال کیا، آگے اپنا نام بھی لے لیا، نبی کا لے لیا، علی کا تذکرہ کر دیا، اور 1 مرتبہ لفظ ولی استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ جس معنی میں مجھ اللہ کی ولایت ہے اسی معنی میں نبی اور علی کی ولایت ہے۔ اس لیے کہ اصول الفقہ کے اندر ایک قانون اور ایک قاعدہ ہے، مسلم قاعدہ، کہ ایک لفظ اگرچہ اس کے 70 معانی کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت میں وہ 70 معانی نہیں دے گا۔ ایک لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی دے گا، ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس کے 14 معنی ہوں، اس کے 20 اس کے 30 معنی کیوں نہ ہو۔ مثلا حرف با، میں ایک مثال دے رہا ہوں، حرف با عربی میں الف بے ہوتی ہے نا، حرف با عربی میں اس کے 14 معنی ہیں، قرآن میں اس کے 4 معنی استعمال کیے گئے ہیں، یعنی حرف با ہر جگہ پر۔ اب ظاہر ہے جب عربی میں 14 معنی ہیں، قرآن کے اندر 4 معانی میں یہ حرف بے استعمال ہوا ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم معنی 14 ہیں، تو کوئی بھی بندہ اس چیز کا قائل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر اسم سے پہلے جو با ہے یہ 14 معنی ہی یہاں پر اکٹھے دے رہی ہے، نہیں۔ اصول الفقہ کا قاعدہ ٹوٹتا ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی میں آئے گا، ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔ تو سامنے نگرانی اب اصول الفقہ کا قاعدہ ہے، یعنی یا تو الصاق کے معنی میں، یا سببیت کے معنی میں، یا استعانت کے معنی میں، یا استناف کے معنی میں پریشان نہ ہو۔ تو اگر کوئی لفظ مشکل آ جائے تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پر کہ حرف با کے 14 معانی ہیں، قرآن کے اندر 4 معانی میں یہ ایک حرف استعمال ہوا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت مجیدہ میں یہ حرف با جو اسم سے پہلے آیا ہے یہ 4 معنی اکٹھے نہیں دے گا، کوئی ایک معنی دے گا، چونکہ اصول الفقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی معنی نہیں آئے گا، ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔ تو پھر اسی طریقے سے آیت ولایت میں لفظ ولی 1 مرتبہ آیا ہے، 3 مرتبہ نہیں آیا، اور اگر 3 مرتبہ ہوتا نتیجہ نکل سکتا تھا اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، نبی کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، میرے علی کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، اور پھر ان تینوں کے درمیان نے ایک واو استعمال کی۔ یہ واو کے بھی متعدد معنی ہے عربی کے اندر۔ بھئی گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ بھائی ابتدا ہے، تھوڑا سا موضوع ذرا آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے، انشاءاللہ گفتگو پھر آگے بڑھتی ہے۔ سامعین کرام، تو حرف واو اللہ اور رسول کے درمیان واو کا کلمہ استعمال کیا، رسول اور میرے علی مولا کے اوصاف کے درمیان واو کا کلمہ استعمال کیا۔ واو کے متعدد معانی ہے، یہاں واو عاطفہ ہے۔ واو عاطفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکم واو سے پہلے والے کے لیے ہے وہی حکم واو کے بعد والے کے لیے ہے، اور ادھر سے لفظ ولی اللہ
اللہ نے ایک مرتبہ استعمال کیا اور ساتھ واو عاطفہ لگا دی کہ واو عاطفہ کی دلالت یہ ہوتی ہے کہ جو اس سے پہلے والے کا حکم ہے وہی بعد والے کا حکم ہے. اللہ نے رشتے بند کر دیے اور اعلان کر دیا دنیا والا جس معنی میں اللہ کی ولایت ہے اسی معنی میں نبی اور علی کی ولایت ہے. یہاں فرق نہیں ہے. لیکن اب آ جائیں تو ولایت کے مبادی ہیں, ولایت کے مراحل ہیں, ولایت کے جنبے ہیں. تو ولایت کا ایک جنبہ ملکوتی ہے. یہاں کی تو مجھے خبر نہیں ہے حالات کی, پنجاب سندھ میں بہت لڑایا جا رہا ہے ولایت کے لفظ پر. جو ولایت جناب سیدہ جب دربار میں گئی اپنے بابا جان کے بعد 7ویں دن دربار میں جاتی ہیں تو جا کر اس جو خطبہ دیتی ہیں اس میں ولایت کا بھی تذکرہ کرتی ہیں, رسالت و توحید کا تذکرہ فرماتی ہیں, قرآن کے اوصاف بیان کرتی ہیں, احکام شریعت کا فلسفہ بیان کرتی ہیں. اس میں ولایت پہ جب آتی ہیں تو پھر فرماتی ہیں ولایتنا نظاما للملہ وطاعتنا امانا من الفرقہ. ہماری ولایت امت میں نظم لانے کے لیے اتاری گئی ہے, ہماری اطاعت امت میں فرقہ واریت کو مٹانے کے لیے واجب قرار دی. جو ولایت نظم کے لیے آئی تھی آج اسی کو افتراق کا ذریعہ بنا دیا گیا اور اس ولایت کے ذریعے سے آج توحید کو مذہب سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہیں. بہرحال چلیں ابھی تھوڑا سا میرے ساتھ ملنے کی کوشش کریں. پہلی نشست ہے, پہلی مجلس ہے. سامعین گرامی, میں عرض کر رہا ہوں ولایت کے بہت سارے جنبے ہیں. اس ولایت کا ایک جنبہ ملکوتی ہے, اسی ولایت کا ایک جنبہ تکوینی ہے, اسی ولایت کا ایک جنبہ فقہی ہے, اسی ولایت کا ایک جنبہ کلامی ہے, اسی ولایت کا ایک جنبہ تشریعی ہے, اسی ولایت کا ایک جنبہ تقابلی ہے, اسی کا ایک جنبہ سیاسی ہے. علی مولا کو 2 3 4 5 6 بندوں کے سامنے کھڑا کر کے ثابت کر دیں تو حق کے ولایت ادا نہیں ہوتا. اس کا جنبہ ملکوتی سمجھنے کی کوشش کریں. ولایت کا جنبہ ملکوتی کیا ہے, ولایت کا جنبہ تکوینی کیا ہے, اس کی شرطیں کیا ہیں, اس کی ماہیت کیا ہے, اس کے آثار و لوازم کیا ہیں, ولایت کا جنبہ فقہی کیا ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے آج کل زندگی میں جس کو استنجے کی واجب مقدار کا بھی پتہ نہیں وہ بھی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو کم از کم اتنا تو پتہ چلے کہ جس کو ولایت کے جنبوں کا پتہ نہیں ہے وہ ولی اللہ نہیں ہوتا, وہ سادھو ہوتا ہے, اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولایت کا جنبہ ملکوتی کیا ہے, ولایت کا جنبہ تکوینی کیا ہے, ولایت کا جنبہ تقابلی کیا ہے, ولایت کا جنبہ کلامی کیا ہے. سامعین پھر اس کے مراحل ہیں. ولایت استفائیہ, ولایت تنفیذیہ. ولایت استفائیہ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے, ولایت تنفیذیہ ولایت کا آخری مرحلہ ہے. ولایت استفائیہ ولایت کا مرحلہ تکوین ہے, ولایت تنفیذیہ ولایت کا مرحلہ اعتبار ہے. بھئی گھبرانا نہیں ہے, تھوڑا سا نام سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آسان پیرائی میں داخل ہو جائیں گے. یہ نام سننا بہت ضروری ہے. ہمارے مومنین صرف نعروں کی حد تک چلے جاتے ہیں, نہیں, ذرا نام سنیں کہ ولایت اصل ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے مراحل کیا ہیں, تاکہ ایرے غیرے کا ولایت کی طرف ہاتھ بڑھانے کا میں جرت پیدا نہ ہو سکے. ولایت استفائیہ ولایت کا مرحلہ ثبوت ہے. ولایت تنفیذیہ ولایت کا مرحلہ اثبات ہے. ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے 9 شرطیں درکار ہیں. ان 9 شرطوں میں سے ایک شرط علم ہے. پھر علم پھر 8 قسم کا ہے. یہاں کون سا چاہیے؟ تو ایسے تھوڑا ہی ہے
کہ یہ تبرک میں مل جائے، چلے میں اس مرحلے پہ آ جاؤں تو تم اس مرحلے پہ آ جاؤ۔ سامعین، ولایت استفائیہ پر آئے گا وہ جس میں 9 شرطیں موجود ہوں گی۔ رسول اللہ مثالیں دے دے کے چلے گئے۔ میرے نبی نے خیبر کے مقام پر، تھکن دور کر رہا ہوں ذہنی آپ کی، میرے نبی نے خیبر کے مقام پر اعلان کیا تھا، جب دیکھا نا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں علم پھینک کر، فرمایا اللہ اعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا، کل میں کالے رنگ کا علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کا محب ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا، کافروں پر بڑا سخت ہوگا، مومنوں پہ بڑا نرم ہوگا۔ 7 شرطیں رکھی میرے نبی نے یہ علم دینے کے لیے۔ بات ذہن میں رکھیں، میرے نبی اکرم کے 3 طرز کے علم تھے۔ ایک سفید رنگ کا تھا، عربی میں سفید رنگ کے علم کو لوا کہتے ہیں۔ ایک سفید اور سیاہ رنگ تھا، 2 رنگ تھے اس علم نے، اسے عربی میں عقاب کہتے ہیں۔ اور ایک علم ایسا تھا جس کا رنگ پیلا نہیں تھا، سبز نہیں تھا، کچھ اور نہیں تھا، مکمل سیاہ رنگ کا علم تھا، اور عربی میں اس علم کو رایت کہا جاتا ہے۔ اور خیبر کے مقام پر یہی علم تھا جس کا وعدہ کیا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل کالے رنگ کا علم میں اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ 7 شرطیں رکھی، اگر کسی کے اندر 6 شرطیں دی ہوئی، 7ویں نہ ہوئی، کچھ اور تو ہوگا لیکن علم اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے بڑے مسائل حل کر دیے کہ جو نبی بغیر شرطوں کے علم نہیں دیتا، بغیر شرطوں کے منبر کیسے دے سکتا ہے؟ تو علم اٹھانے کی 7 شرطیں رکھیں۔ ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے 9 شرطیں ہیں۔ ان 9 شرطوں میں سے ایک شرط علم ہے۔ علم کی پھر 8 قسمیں ہیں۔ یہاں کون سا چاہیے؟ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ جو میں بات کروں گا وہ واضح بھی کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مجلس میں وہ ساری چیز اس کی وضاحت ہو جائے، لیکن انشاءاللہ مرحلہ وار ہم آگے بڑھیں گے اور گفتگو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، علم کی 8 قسمیں۔ علم بالقوہ ہے، علم بالفعل ہے، علم حصولی ہے، علم حضوری ہے، علم بالاحکام ہے، علم بالموضوعات ہے۔ تو ولایت کے لیے کون سا علم چاہیے؟ علم بالقوہ درکار نہیں ہے، میں ڈیفائن نہیں کر رہا، ابھی نہیں کر رہا، انشاءاللہ اگلی محافل میں۔ میں ابھی صرف اتنا بیان کر رہا ہوں تاکہ کم از کم عنوان آپ تک صحیح طور سے پہنچ جائے۔ ولایت کی جو پہلا مرحلہ ہے، اس پہلے مرحلے پر آنے کے لیے 9 شرطیں، ان 9 شرطوں میں سے ایک شرط علم ہے۔ علم کی پھر 8 قسمیں ہیں۔ تو یہاں کون سی قسم چاہیے؟ سامعین گرامی، یہاں علم بالقوہ نہیں ہے، یہاں علم بالاحکام نہیں ہے، یہاں علم حصولی نہیں، یہاں علم حضوری درکار ہے۔ یہاں ہم نے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا علم حضوری کیا ہے، علم حصولی کیا ہے، علم بالقوہ کیا ہے۔ اگر فرصت ہوئی تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ بھی تھوڑا سا پیچھے پلٹ آئیں۔ سامعین، ولایت کے کچھ مبادی ہیں، مراحل اور ہیں، جنبے اور ہیں، مبادی اور ہیں۔ مبادی جب تک آپ نہ سمجھیں گے آپ ولایت کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، وہ جو علم الکلام کے اندر ہے۔ اس کی ایک تعریف علم لغت میں ہے، ایک تعریف علم الکلام کے اندر ہے۔ ابتدا ہم کریں گے علم لغت والی تعریف سے کہ لغت کے اندر ولایت کی حقیقت کیا ہے، اور کچھ گفتگو اس پہ، اور اس کے بعد اگر فرصت ہوئی اور پہنچ پائے تو علم الکلام کے اندر اس کی تعریف کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے 5-4 منٹ کی زحمت اور گوارا کر لیں، تھوڑی سی مشکل آئے گی لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے۔ سامعین، ولایت کہ مبادی میں اس کے ایک ولایت حقیقیہ ہے، ایک ولایت ذاتیہ ہے، ایک ولایت عرضیہ ہے، ایک ولایت طولیہ ہے، ایک ولایت نیابت بمعنی نیابت ہے، یا ولایت بمعنی وکالت ہے۔ 5 چیزیں واضح ہوں تو پھر علم الکلام کے اندر آپ اس کی تعریف کر سکنے کے قابل ہوں گے۔ اگر ان 5 قسموں کو نہ سمجھا تو نتیجہ وہی ہوگا
جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا اور ولایت کا حشر نشر کر دیا اور کہا کہ کوئی بندے تو کچھ لوگ جو تھے وہ تاریخ کے خلفاء تھے اور کچھ علی مولا جو تھے وہ قرآنی خلافت لے کر آئے تھے. ارے ایک بات ویسے کم از کم اگرچہ کہ یہ ناقص تعریف ہے، علم الکلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خود ایک ذہنی اختراع، لیکن اتنا تو ضرور مان گئے نا کہ دنیا کے ہاتھی وہ ہیں جنہیں تاریخ نے بنایا ہے، میرے ہاتھی وہ ہیں جنہیں قرآن نے بنایا ہے. تو تاریخ کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا منکر ہونے سے بندہ کفر میں چلا جاتا. اب آ جائے ولایت حقیقیہ کیا ہے، ولایت ذاتیہ کیا ہے، ولایت عرضیہ کیا ہے. آیت کے اندر میں نے عرض کی، اچھا ایک بات اس سے پہلے، ولایت ذاتیہ اللہ کی ولایت ہے، یعنی اللہ کی ذات اور اس کی ولایت الگ الگ نہیں ہے. اس کی ذات ہی اس کی ولایت ہے، جیسے اس کا علم ہی اس کی ذات ہے، اس کی قدرت ہی اس کی ذات ہے. ہماری طرح نہیں، ہماری ذات اور ہے، ہمارا علم اور ہے. ایک وقت تھا ذات تھی، علم نہیں تھا. شکم مادر میں ذات تھی، علم نہیں تھا. آغوش مادر میں آ گئے، ذات تھی، علم نہیں تھا. سر میں چوٹ لگ گئی، پاگل ہو گئے، ذات ہے، علم پھر ختم ہو گیا. ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا، ذات ہوگی، علم پھر ختم ہو جائے گا. ہماری ذات اور ہے، ہمارا علم اور ہے، لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ ذات ہی اس کا علم ہے. وہاں دوئیت نہیں ہے، وہاں ترکیب نہیں ہے. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ پہلی مجلس ہے ذرا اتنی. ولایت ذاتیہ، ولایت عرضیہ. ولایت عرضیہ اس ولایت کو کہتے ہیں کہ ذات اور ہے، ولایت اس پہ کسی کے بھیجنے کی وجہ سے عارض ہوئی ہے. یہاں دوئیت ہے، وہاں دوئیت نہیں. اللہ کی ذات میں ترکیب نہیں ہے. نبی اکرم کی ولایت ولایت عرضیہ ہے، علی مولا کی ولایت ولایت عرضیہ ہے، لیکن اللہ کی ولایت ولایت ذاتیہ ہے. اب اصول الفقہ کا وہ قاعدہ میں ابتدا میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی میں آئے گا، ایک سے زیادہ معنی میں نہیں آئے گا. تو آیت میں آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، آیا اس آیت کے اندر آیا لفظ ولی جو ہے اللہ نے بتایا ہے، آیا ولایت حقیقیہ اور ولایت عرضیہ بتا رہا ہے. اگر یہ اب تو کس میں مراد نے تو اصول الفقہ کا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ولایت ذاتیہ ہے، آل محمد کی ولایت ولایت عرضیہ ہے. اگر یہ ہو تو وہ اور معنی ہے، یہ اور معنی ہے، وہ اور قسم ہے، یہ اور قسم ہے. تو معنی اصول الفقہ کا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی میں آتا ہے، ایک سے زیادہ معنی میں نہیں آتا. اگر ایک سے زیادہ معنی میں آنا ہوتا تو اللہ اپنے لیے الگ سے لفظ ولی استعمال کرتا، نبی اور علی کے لیے الگ سے استعمال کرتا. اللہ نے ایسے کیا نہیں ہے. لذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معنی میں اللہ کی ولایت ہے اسی معنی میں میرے نبی اور علی کی ولایت ہے. تو پھر ولایت ذاتی اور ولایت عرضیہ تو دونوں الگ ہیں. تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آیت مجیدہ کے اندر یہ دونوں ولایت مراد نہیں ہے، بلکہ ایک اور ولایت ہے جسے ولایت حقیقیہ کہا جاتا ہے. چونکہ ولایت حقیقیہ ولایت کی وہ قسم ہے کہ جس کے اندر ولایت ذاتیہ بھی جمع ہو جاتی ہے، ولایت عرضیہ بھی اسی میں جمع ہو جاتی ہے. بھائی آپ سلامت رہیں. ان جملوں پہ آپ داد دے رہے ہیں، سبحان اللہ. تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. واقعی چونکہ جملے سارے سکالت ہیں ان کے الفاظ کے اندر، تو یقیناً میں کوئی وزیرستان میں تو نہیں نا بیٹھا، اہل ولا میں بیٹھا ہوں. اور یقیناً آپ علماء سنتے آئے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں، میری تو کوئی حیثیت وہ بھی نہیں ہے. طالب علموں کا بھی اگر ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے قابل میں ہو جاؤں تو میرے لیے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. تو یقیناً آپ سب بزرگان کو سنتے آئے، آپ کی زندگی ماشاءاللہ اسی میں گزری. ہمارے بچے بھی سلامت رہیں اور اسی ذکر میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں سامعین گرامی، ایک تیسری قسم ہے جسے ولایت حقیقیہ کہا جاتا ہے. ولایت حقیقیہ ایسی ولایت ہے کہ اس میں
ولایت ذاتیہ بھی ولایت حقیقیہ ہے، ولایت عرضیہ بھی ولایت حقیقیہ ہے۔ میں بڑی سادہ مثال آپ کی خدمت پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک گلاس لے لیں، ایک برتن لے لیں اسٹیل کا، اس پہ پانی ڈال کر آگ میں رکھ دیں۔ آگ کیا کرے گی؟ آگ ٹچ کرے گی برتن کو، آگ اپنی حرارت منتقل کرے گی برتن کے اندر۔ اچھا، برتن وہ حرارت منتقل کرے گا پانی کے اندر۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد جب پانی ابلنے لگ جائے، آپ ایک کام کریں کہ آپ پانی کے اندر اپنی انگلی ڈالیں۔ یقیناً ڈالنے سے پہلے ہی نتیجہ معلوم ہے کہ ہونا کیا ہے۔ ہم بندہ جانتا ہے کہ ابلتے ہوئے پانی میں انگلی ڈالیں تو نتیجہ وہ ہے کہ انگلی جل جائے گی۔ اچھا، انگلی جلا دی ابلتے ہوئے پانی نے۔ چلیں دوسرے ہاتھ کی انگلی آگ میں ڈال دیں تو نتیجہ پھر بھی ڈالنے سے پہلے ہی اگرچہ واضح ہے، لیکن کسی کو شک شبہ ہو تو ڈال کے دیکھ لیں نتیجہ وہاں کیا ہوگا، اور آگ بھی جلا دے گی۔ اچھا، پانی نے بھی جلا دیا، آگ نے بھی جلا دیا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو پانی کے اندر جلانے کی طاقت آئی ہے، یہ جو اس کے اندر حرارت آ گئی اور اس نے آپ کی انگلی کو جلا دیا، یہ آیا اس کی ذات میں شامل ہے یا آگ کی وجہ سے اس میں حرارت آئی ہے؟ بڑی سادہ مثال ہے۔ آخر کس وجہ سے؟ آیا پانی کی ذات میں جلانا شامل ہے؟ تو پھر تو ہر جگہ جلائے، پیاس نہ بجھائے، پھر تو ہر جگہ پہ جلائے۔ اگر ذات میں جلانا شامل ہوتا تو پھر اس کے لیے حرارت ذاتیہ ہوتی، لیکن اس کی ذات میں جلانا شامل نہیں۔ لیکن جب سے یہ پانی آگ کے ساتھ مس ہونے لگا ہے، اس کا ارتباط آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس کے اندر وہی خصوصیت آ گئی جو آگ کے اندر تھی۔ آگ کی ذات میں جلانا شامل ہے، پانی کی ذات میں جلانا شامل نہیں ہے، لیکن پانی کے اندر خصوصیت اس آگ کی وجہ سے منتقل ہو گئی ہے۔ اب میرے محترم سامنے ایک بات تو مجھے بتا دیں کہ یہ جو پانی ہے اس نے بھی جلا دیا، یہ جو آگ ہے اس نے بھی جلا دیا، لیکن پانی کی حرارت عرضی ہے اور آگ کی حرارت ذاتی ہے۔ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، نبی اور علی کی ولایت عرضی ہے، لیکن جیسے مردے کو وہ زندہ کرتا ہے ویسے ہی مردے کو سے زندہ کرتے ہیں۔ یہاں اچھا، بڑے شوق سے اگر کوئی بندہ آزمانا چاہے تو تجربہ کر لے اور پھر بتائے نہیں پانی کی حرارت تو اس کے ذاتی ہے، اس لیے یہ مجازی طور پہ اس کو گرم کہہ رہے ہیں۔ اگر مجازی طور پہ ہوتا تو انگلی جلتی نہ، اس لیے کہ حرارت عرضی ہے لیکن یہ حقیقی ہے۔ اسی طرح اس کی حرارت ذاتی ہے پر یہ بھی حقیقی ہے، جیسے یہ جلاتی ہے ویسے وہ جلاتی ہے۔ اچھا، بڑا پورے کوئٹہ شہر کے اندر بلکہ پورے بلوچستان کے اندر کوئی ایک بندہ مجھے دکھا دیں کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ چونکہ اس ابلتے ہوئے پانی نے میری انگلی کو جلایا ہے اس لیے یہ پانی نہیں، یہ پانی ہی آگ ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ پانی ہی آگ ہے، یہ پانی نہیں۔ تو پتہ کیا ہوگا؟ یقین کریں پورے بلوچستان کے جتنے پاگل ہیں وہ اکٹھے ہو کر اس کو پاگل کہنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاگل بھی جانتا ہے کہ یہ اگرچہ پانی جلا رہا ہے پر پھر بھی پانی پانی ہے، آگ آگ ہے۔ اللہ بھی مردے کو زندہ کرتا ہے، علی بھی مردے کو زندہ کرتا ہے، پر پھر بھی اللہ اللہ ہے، علی علی ہے۔ اس سے جس طرح جلانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے باوجود پانی آگ نہیں کہلا سکتا، مردے کو زندہ کرنے کے باوجود علی اللہ نہیں کہلا سکتا۔
وہ ولایت ولایت ارضیہ ہے، اللہ کی ولایت ولایت ذاتیہ ہے، لیکن ولایت ذاتیہ بھی ولایت حقیقیہ ہے، ولایت ارضیہ بھی ولایت حقیقیہ ہے۔ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گی، لیکن آپ کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر میں دل کر رہا ہے کہ مرتبہ خود نعرہ لگو، نعرہ حیدری۔ ولایت ذاتیہ، بھئی آپ کو تو ابھی 10 دن میرے ساتھ سفر کرنا ہے، تو یوں اس لیے کہ پھر میں اپنے مولا کی ولایت، یہ ولایت سرکار امیر کی ہی نہیں، میرے 12ویں آقا کی بھی ولایت ہے۔ اس میرٹ پہ اترتے ہی یہ 12 ہیں، اور کوئی اتر ہی نہیں سکتا، جو میں انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سامعین گرامی، ولایت ذاتیہ، ولایت ارضیہ، ولایت حقیقیہ۔ ولایت ذاتیہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح آگ کی حرارت ذاتی ہے، ولایت ارضیہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح پانی کی حرارت ارضیہ ہے، لیکن جیسے وہ جلاتا ہے ویسے وہ جلاتی ہے۔ اسی طرح سے علی اور نبی کی ولایت ارضیہ ہے، اللہ کی ولایت ذاتیہ ہے، لیکن ولایت ذاتیہ بھی ولایت حقیقیہ ہے، ولایت ارضیہ بھی ولایت حقیقیہ ہے۔ اللہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، علی مغرب سے طلوع کر لیتا ہے۔ روایات یہ ہے کہ 2 مرتبہ امیر المومنین کے لیے سورج کو پلٹایا گیا، اور دونوں مرتبہ علی کی نماز کے لیے، علی کو اللہ ثابت کرنے کے لیے نہیں، دونوں مرتبہ ہی علی کی نماز کے لیے۔ ایک مرتبہ جنگ میں، وہ واقعہ آپ نے سنا، اور ایک مرتبہ جب جنگ صفین سے واپس جا رہے تھے تو ارض بابل، عراق کے اندر بہت بڑی ارض ہے، وہاں پہ جب پہنچے نا تو نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ میرے امام نے، امیر المومنین نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ اٹھ اور اذان دے۔ اس نے اذان دی، اذان ہو گئی۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں سنو تم سارے پڑھ لو، میں یہاں پہ نہیں پڑھوں گا۔ اب بات بڑی عجیب ہے، مولا آپ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ پر 2 مرتبہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے مغضوب جگہ پر جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اس جگہ پر معصوم کی نماز نہیں ہوتی، غیر معصوم کی ہو جاتی ہے، لہذا تم ادا کرو۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ جب مغضوب جگہ کے اوپر معصوم کی نماز نہیں ہوتی تو مغضوب بندے کے پیچھے علی کی نماز کیسے ہو جائے؟ امیر المومنین ایسے بیٹھے رہے۔ اب نماز ہو گئی، باقی لوگوں نے پڑھ لی، دونوں بیٹے شہزادے بھی بیٹھ گئے اور 3 ہستیوں نے نہیں پڑھی، باقی ہر ایک نے پڑھ لی۔ نماز مکمل ہوئی، قافلہ چلا۔ ارض بابل ایک بڑا وسیع میدان ہے، تو جب ارض بابل ختم ہوئی تو سورج غروب ہو گیا۔ اب مسئلہ بنا، امیر المومنین پھر آپ نے اسی مؤذن کو بلاتا ہے، قم فعزن، اٹھ اور اذان دے۔ مولا مغرب کی فرمانے، قم یا ضعیف الیقین، اے کمزور یقین والے اٹھ اور عصر کی اذان دے۔ مولا سورج غروب ہو چکا ہے، کہا فرمایا اس سے فرق نہیں پڑتا، اب تو تھوڑی دیر رک۔ ایسے اس کے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امیر المومنین کے لبوں میں جنبش آئی، جنبش ختم ہونا تھی، جو سورج جہاں سے غروب ہوا تھا وہیں سے طلوع کر کے واپس پلٹ آیا۔ یہ امیر المومنین کی درحقیقت اب سمجھیں گے جب ولایت تکوینیہ کیا ہے، تکوین کس کو کہتے ہیں، ولایت کس کو کہتے ہیں، ولایت تکوینیہ اصل کیا ہے، تو پھر جا کے سمجھ آئے گی وہ طاقت کون سی ہے کہ معصوم کے ہونٹ حرکت میں آئیں تو نظام کائنات چلتا رہے، اگرچہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں نا، ایک سسٹم ہوتا ہے، گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اچانک بریک لگے نا، سخت سی بریک، تو ہوگا کیا، جو پیچھے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ سب سے آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ نظام میں خرابی خلل آتا ہے۔ لیکن کائنات کا نظام اللہ نے اس طرح سے وضع کیا ہوا ہے کہ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے، چاند اور سورج کو، چاند اور زمین کو، زمین اور سورج کو، ستاروں کی گردش کو، کہکشاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں کان سے پکڑ کے پیچھے بلا
بلا لیں، باقی نظام میں خلل نہ آنے دے۔ جو معجزہ بھی دکھا دے اور خلل بھی نہ آنے دے، وہی تو ولایت تکوینیہ ہوتی ہے۔ لے جی، مجلس کے 2 حصے بھی باقی ہیں۔ دوسرا حصہ انتہائی اہم ہے، فضائل سے بھی زیادہ اہم، اور وہ حصہ ہے وقت کے امام کا، سرکار حجت علیہ السلام کا۔ پاکستان کی گفتگو یہیں سے کل انشاءاللہ آگے چلے گی، شروع ہوگی، اور انشاءاللہ موضوع بھی یہی آگے بڑھے گا۔ لیکن انتہائی اہم حصہ عرض کر دی، ولایت حقیقیہ، ولایت ذاتیہ، ولایت عرضیہ۔ میں نے اجمالاً ابھی بتایا ہے، تفصیل نہیں بتائی۔ موضوع انشاءاللہ یہی آگے رہے گا، لیکن انشاءاللہ مرحلہ وار تدریجاً گفتگو آگے بڑھے گی۔ میرے محترم سامعین، ولایت کیا ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے جہاں تک خدا نے توفیق دی کہ مفاہیم اب تک صحیح طور پر جو حقیقی مطالب ہیں وہی پہنچائی جائے۔ ولایت کا لفظ اللہ نے اس آیت میں 1 مرتبہ استعمال کیا ہے، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں۔ اور پھر ان کی ولایت ذاتیہ نہیں، عرضیہ ہے، اللہ کی ولایت ذاتیہ ہے۔ تو آیت میں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 قسمیں مراد نہیں ہیں۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو صلاحیت وجود علی میں ہے وہی صلاحیت وجود حجت خدا میں ہے، اور جس لیول کی اور جس سطح کی سپاہ امیر المومنین زندگی بھر تلاش کرتے رہے، ملی نہیں، ان کا 12واں بیٹا بھی آج اسی طرز کی سپاہ کا متلاشی ہے، مل نہیں رہی۔ اس سپاہ میں بھرتی ہونے کا میرٹ کیا ہے؟ سرکار حجت کی سپاہ میں جب میں کہہ رہا ہوں لفظ سپاہ تو میں 313 نہیں کہہ رہا۔ 313 میں جانا ہو تو میرٹ اور ہے، میں نچلی سپاہ کی بات کر رہا ہوں۔ 313 کی شرطیں اور ہیں بھائی۔ پاکستان کی آرمی میں اگر سپاہی بھرتی ہونا ہو میرٹ اور ہے، ISSB میں اپیئر ہونا ہو میرٹ اور ہے، اور اسی طریقے سے پولیس میں کلرک بھرتی ہونا ہو میرٹ اور ہے، CSS کرنا ہو میرٹ اور۔ بندہ 6ٹھی کلاس میں سے بھاگا ہوا ہو اور کہے کہ میں آکسفورڈ جا رہا ہوں، کیوں کہ جی میں ڈاکٹریٹ کرنے، تو میرا خیال ہے یہ سب سے پہلے کر کے واپس آئے گا، وہ تو دہلیز عبور نہیں کرنے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں جائیں اس کا میرٹ ہے۔ کیا امام کی سپاہ میں جانو میرٹ ہی کوئی نہیں ہے؟ کیا میرٹ ہے ہی نہیں یا ہمیں بتایا نہیں گیا؟ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہر روز کم از کم 1 شرط آپ کی خدمت میں، حجت خدا کی سپاہ میں جانے کے لیے 10 شرطیں درکار ہیں، معصومین نے جو بتائی ہیں۔ امام کی سپاہ میں بھرتی ہونے کے لیے ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہاں قد کا لمبا ہونا شرط نہیں ہے، وہاں پیٹ کا کوئی اس سائز کا ہونا شرط نہیں ہے، کوئی گردن موٹی ہونا بھی شرط نہیں ہے، تیز دوڑنا بھی شرط نہیں ہے، دولت مند ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ قد بے شک 3 فٹ کا ہو، اگر 10 شرطیں پوری کر کے دنیا سے چلا گیا تو بطول کا یہ بیٹا تجھے مایوس نہیں کرے گا، ظہور پر اذن الہی سے زندہ بھی کریں گے، سپاہ میں جگہ بھی عطا کریں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، چونکہ میں ہر مجلس میں مومنین تک یہ پیغام ضرور پہنچاتا ہوں، جہاں فضائل اپنی جگہ پہ ہیں وہاں احکام کی بھی نفی نہیں ہے۔ حجت خدا کی سپاہ میں جانے کا جو میرٹ ہے وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضرت سعد بن عبادہ مدینہ سے مکہ آئے، رسول اللہ سے ملاقات کی۔ یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے میرے آقا کو مدینہ آنے کی دعوت دی ہے۔ ہجرت کے بہت سارے علل و اسباب ہیں، وہ قتل آخری رات وہ
چھپ کر میرے آقا کا باہر نکلنا اور گھیرا ڈلنا مشرکین کی طرف سے، یہ ایک سبب تھا، اس سے پہلے بہت سارے اسباب طے ہو چکے تھے۔ تو سعد بن عبادہ کہا مولا آپ تشریف لائی، مکہ والے ظلم کرتے ہیں، میں اپنے قبیلہ بنی خزرج کا سردار ہوں، مولا میں حاضر ہوں، میرے جوان حاضر ہیں، ہمارے بچے حاضر ہیں، ہم آپ کی نالین پہ سب کچھ قربان کر دیں گے، مولا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ میرے آقا نے کچھ شرطیں رکھ دیں، فرمایا یہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، اگر تم ہمیں بلانا چاہتے ہو، ہماری یہ کچھ شرطیں ہیں، یہ شرطیں پوری کر دو، 1 سال تک انہیں پوری کرتے رہو، اگلے سال اسی موسم میں یہاں پر آؤ، ملتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کرنا کیا ہے۔ سعد بن عبادہ پورے سال بھر وہ کوشش کرتے رہے، جو میرے آقا نے وہ شرطیں بتائی نا نبی اکرم کو بلانے کے لیے، جو یعنی زمین کو ہموار کرنا تھا، رستے کو ہموار کرنا تھا نبی اکرم کی آمد کے لیے، تو سال کے بعد جب اسی موسم میں جناب سعد بن عبادہ واپس آنے لگے، اب اکیلے نہیں ہیں، 5 قبیلوں کے سردار اور بھی ساتھ موجود ہیں، اب ٹوٹل 6 قبیلوں کے سردار ہوں گے رسالت امام کے ساتھ۔ اسی مقام پر جہاں پہ پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، اسی مقام پر ملاقات ہوئی، کہا مولا اب تشریف لے آئیں۔ جب تشریف لانے کا کہا مولا آپ آ جائیں، مولا آپ 6 قبیلے آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں کہ مولا ہمارے جوان آپ پہ قربان، ہمارے بچے آپ پہ قربان، مولا آپ نے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اچھا میرے آقا نے کیا فوراً اوکے نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے شرطیں اور بڑھا دی، فرمایا یہ ابھی کچھ اور بھی شرطیں ہیں، پہلے پچھلے سال تم اکیلے تھے، اب 6 قبیلے ہو، مل کر یہ پوری کرو، اگلے سال پھر اسی موسم میں یہاں پر آؤ، پھر دیکھیں گے کرنا کیا ہے۔ سال بھر 6 قبیلوں کے سردار وہ کوششیں کرتے رہے، سال کے بعد جب واپس آنے لگے نا مکہ میں، اسی موسم نے جس کا وعدہ کیا ہوا تھا، اب اکیلے نہیں ہیں، 72 قبیلوں کے سردار اور بھی ساتھ موجود ہیں، اور نبی اکرم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کر کے کہتے ہیں مولا اب تشریف لے آئیں۔ اچھا میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تم نے کچھ شرطیں پوری کی ہیں، اب انشاءاللہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین گرامی، یہاں پہ نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ والے بلا رہے ہیں، نبی شرطیں رکھ رہے ہیں، نبی اکرم مدینہ پہنچ گئے، بہت بڑا استقبال ہوا۔ اب اس کے بعد جب طائف کی باری آئی، کسی نے بلایا نہیں، میرے نبی خود چل گئے، کوئی دعوت نامہ نہیں آیا، کوئی بلانے کے لیے نہیں آیا۔ تو مولا یا رسول اللہ کیا یہ کنٹراڈکشن ہے کہ آپ مدینہ والے بلا رہے ہیں، آپ شرطیں رکھ رہے ہیں، اور طائف میں کسی نے بلایا ہی نہیں، آپ خود؟ تو معصوم کے فعل میں کنٹراڈکشن نہیں ہوتی، ہماری عقل میں کمپلیکس ہوتی ہے، ہمیں سمجھنے میں پیچیدگی آ سکتی ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں نہیں، کنٹراڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، جانا ہمیں مدینہ میں بھی تھا، جانا ہم نے طائف میں بھی تھا، دونوں کا ایک وقت مقرر اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا کہ اس وقت پہ آپ نے مدینہ جانا ہے، اس وقت پہ آپ نے طائف جانا ہے، لیکن مدینہ والے وقت سے پہلے بلا رہے تھے، ہم شرطیں رکھ رہے تھے، ہم نے کہا کہ اگر وقت سے پہلے بلانا ہے، ہماری یہ شرطیں ہیں، یہ پوری کر دو، جتنی جلدی کرو گے اتنی جلدی ہم آنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن جب طائف کی باری آئی تو اس کا وقت مقرر جو اللہ کی طرف سے تھا، طے شدہ تھا، وہ وقت مقرر آ چکا تھا، اب کہ بلاتا نہ بلاتا ہمیں جانا ہی جانا تھا۔ تو اس لیے سامنے نگرانی وہ وقت مقرر تھا، یہ وقت مقرر سے پہلے ہم جب کہتے نا سرکار حجت کو اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عجلت پیدا فرما، ان کو جلدی سے اس نے ظہور عطا فرما، تو سرکار حجت آگے سے فرماتے ہیں اسیر بسیرت جدی رسول اللہ، میری وہی سیرت ہے جو میرے نانا رسول کی سیرت ہے۔ مدینہ والے وقت سے پہلے بلائے، میرے نانا شرطیں رکھ رہے ہیں، تم وقت سے پہلے بلا رہے ہو، میری 10 شرطیں ہیں، یہ آج پوری کرو، میں آ جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو تحیر کس کی طرف سے؟ یقیناً تحیر کا سبب یوسف زہرا نہیں ہے، تحیر اگر ہے تو وہ میری طرف سے، وہ ہمارے جوانوں کی طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے، ہماری بیٹیوں کی طرف سے ہے، ہمارے مومنین کی طرف سے ہے۔ تو 10 شرطیں آج تک کہ میرٹ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ حجت خدا کہہ رہے ہیں میری یہ 10 شرطیں،
10 شرطیں تو میں سپاہ جب کہہ رہا ہوں تو میں 313 نہیں کہہ رہا، میں نچلی سپاہ کی بات کر رہا ہوں۔ 313 میں جانا ہو میرا ٹف ہو جائے گا، شرطیں سخت ہیں بھائی۔ 313 میں دروازہ بند نہیں، بات ذہن میں رکھے، دروازہ بند نہیں۔ 313 میں جانا ہو اس کی شرطیں سخت ہیں، اور ان میں سے باقی شرطوں کے ساتھ، یعنی 313 میں جو جائے گا اس میں یہ خصوصیت کہ باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط اس میں یہ ہوگی کہ وہ جائے گا 313 میں جس کی زندگی کی ایک بھی نماز تہجد کبھی چھوٹی نہ ہوئی ہوگی۔ بھئی آپ کو مایوس نہیں کرنا، لیکن کم از کم متعہد ہونا ہے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندے کمانڈر بن جائے امام کی سپاہ کا، سپاہ سالار بن جائے، تو یہ تو ضروری نہیں ہے، بلکہ غلاموں کے غلام ہم خود جب اپنی روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں تو محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں پہ نچلی سپاہ میں جانے کے لیے 10 شرطیں پوری کریں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب توبہ کا ایک وقت آئے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میں کو 2-4 منٹ سے مصائب پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ کہہ کر 313 میں جو جائیں گے نا، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ طی الارض کر سکتے ہوں گے۔ مثلا ابھی یہاں پر کوئی مومن بیٹھا ہوا ہے ان 313 میں سے، اس کا ابھی سے دل آیا کہ یہاں سے اٹھوں اور حرم امام حسین میں جا کے میں امام کی زیارت کروں، حرم کی زیارت کروں۔ یہاں سے اٹھا، ایک قدم اٹھایا، اگلا اٹھانے کی ضرورت نہیں، امام کے حرم میں جا کے السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا، جس کے آگے مسافتیں زمین اپنی مسافتوں کو سمیٹ دے گی۔ یہ 313 کی خصوصیات ہے۔ ایسے ہی زمین پہ چل رہے ہیں، کوئی قبر آ گئی رستے میں تو قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر کھڑے ہو کے بتا دے گا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، صاحب قبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی حالت اس وقت کیا ہے۔ تو جس امام کے نوکروں کا یہ کمال ہو، اس کا اپنا کیا کمال ہو۔ اس امام کی سپاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ ابھی شرط وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ کل میں پہلی شرط آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور ایک جملہ اور سن لیں، 313 میں صرف اس امت میں سے لوگ نہیں ہیں، پچھلی امتوں میں سے بھی کچھ لوگ آئیں، ان میں سے اور 313 میں صرف مرد نہیں، 48 سے لے کر 52 تک مومنہ مستورات بھی ہیں۔ اور بعض تو وہ ہیں کہ جو پوری فیملی 313 میں آ رہی۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام کی ایک امتی، ایک مستور مومنہ، اس کے 4 بیٹے اور وہ ماں بھی 313 میں، 4 بیٹے بھی 313 میں۔ روایت چونکہ لمبی ہے، میں ابھی اس آپ کو نہیں سناؤں گا، محتمل نہیں، وقت نہیں ہے، تو صرف اتنا سا آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے اس رستے کو ہموار کریں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ 10 شرطیں ہیں نچلی سپاہ میں جانے کی، 48 سے 52 تک مومنہ مستورات ہیں۔ اور معصومین نے بتایا کون سے شہر میں سے کتنے جو ہوں گے وہ 313 میں آئیں۔ تالکان ایک شہر ہے ایران کا، وہاں سے کافی، کم، نجف، اس سے معصومین نے خود بتایا پورے بر صغیر میں سے 1 یا 2 مومن ایسے ہوں گے جو 313 کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ لیکن 313 میں جگہ نہ ملے تو مایوس نہیں ہونا، نچلی سپاہ تو موجود ہے نا۔ اس نچلی سپاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ چاہتے ہیں ان آنکھوں سے سرکار علی اکبر کو دیکھ لیں، حسرت ہے نا، مومن تو سرکار علی اکبر کے حرم کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے، اور ابھی اس وائرس کی، اس کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات ہیں، ویزے میں اور پابندی ہے، تو مومنین دعائیں کر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ہم مشی کرنا چاہتے تھے علی اکبر کے حرم کو، امام حسین کے حرم کو۔ تو اگر علی اکبر علیہ السلام انہی آنکھوں کے سامنے آ جائیں
تو دیکھنا چاہتے ہیں سرکار عباس کو؟ بھئی روایات یہ ہیں کہ جب سرکار حجت ظہور فرمائیں گے تو باقی 13 معصومین بعد میں آئیں گے، کربلا سے 2 ہستیاں جنگی لباس پہن کر سب سے پہلے سرکار حجت کے ہاتھ رکھ کے بیعت کریں گی، اور ان میں سے ایک علی اکبر ہوں گے، ایک سرکار ابو الفضل العباس ہوں گے۔ اسی سپاہ میں علی اکبر ہوں گے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں ان آنکھوں سے تو اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ میں انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا کہ پہلی شرط، ہر روز ایک شرط آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ کہ بعض ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت دینا زیادہ ضروری ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں شرطیں کوشش کریں گے مکمل ہو جائیں۔ کل انشاءاللہ پہلی شرط بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وقت کے امام کی سپاہ میں جانے کے لیے میرٹ کیا ہے، شرطیں کیا؟ وہاں چھاتی کو بڑی چوڑی ہونا یہ شرط نہیں ہے، قد لمبا ہونا شرط نہیں ہے، وہاں صرف وہ 10 شرطیں ہوں تو پھر یوسف زہرا مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کا دن آل رسول پر بڑی مصیبت کا دن ہے، بہت بڑی مصیبت کا دن۔ فضائل جتنا پڑھ لیں زینت مجلس ہے، تزئین مجلس ہے، تکمیل مجلس نہیں ہے۔ احکام جتنے بیان کر لیں، فقہ، مسائل، تبلیغات جو بیان کریں، تزئین مجلس ضرور ہے، تکمیل مجلس نہیں ہے۔ تکمیل مجلس اسی وقت ہوگی جب زخمی بیٹی کا پرسہ زخمی ماں کو دیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ آپ پہ راضی ہوں۔ آج کا دن اولاد زہرا پہ سب سے مشکل دن ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ علی اکبر کے خون بہنے سے بھی زیادہ بڑی مصیبت آج اولاد زہرا پہ آئی ہے۔ آج 1 صفر، بہت بڑی مصیبت کا دن۔ روایات بتاتی ہیں کہ آج کے دن میں کہہ رہا ہوں میرے مولا عباس کی شہادت سے بھی بڑی مصیبت۔ آپ کہیں گے وہ کون سی اتنی بڑی مصیبت ہے جو قتل علی اکبر سے بھی بڑی ہے، جو قتل عباس سے بھی بڑی مصیبت ہے، جو علی اصغر کے لاشیں پامال ہونے سے بھی بڑی مصیبت ہے، جو حسین کا لاشا پامال ہونے سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ ان سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت اولاد زہرا پہ آج آئی۔ کیوں؟ آج کے دن علی کی بیٹی کی یزید کے دربار میں پہلی پیشی ہے۔ اجرکم اللہ، مولا اس غم کے سوا تجھے کسی غم میں نہ رلا ہے۔ حضرت مظلوم کربلا، مولا کی قسم اتنی بڑی مصیبت ہے اولاد جناب سیدہ پہ، اور علی کی بیٹی نے 15 اذانیں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے، اور یار 3 گھنٹے تجھے کھڑا ہونا پڑ جائے نا تو برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا علی کی بیٹی کی مصیبت دیکھ، 15 اذانوں کا مطلب یہ ہے 3 دن اور 3 راتیں مسلسل علی کی بیٹیاں ایک جگہ پہ کھڑی رہی، اور شام کا دروازہ آیا نا، دربار کا بڑا دروازہ، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے یا بتا بابا جان میری مدد کرو، بابا جان میری مدد کرو۔ روایت کے جملے ہیں کہ سرکار سید سجاد پیچھے پلٹے، اور پیچھے پلٹ کے کہا پھپھو جان بڑی مشکلات آپ نے دیکھی، آپ نے ابن زیاد کا دربار دیکھا، آپ نے کوفہ کا بازار اس طرح عبور کیا تھا کہ آدھا بازار چلتے ہوئے آدھا بازار بیٹھ کے عبور کیا تھا، لیکن پھپھو جان آپ نے کسی موقع پہ دادا علی کو ندا نہیں
دی، کون سی ایسی مصیبت ہے کہ آپ اس وقت میرے دادا جان کے بلا رہی ہے؟ اس وقت علی کی بیٹی کہ اپنے بیٹا سجاد تو ابھی چھوٹا تھا، جب میرے بابا جان کا وقت شہادت قریب آیا نا تو میرے بابا جان نے سب کو باہر بلا کے مجھے کہا بیٹی زینب میرے قریب آ، میں بابا جان کے قریب آئی، بھائی بیٹا میرے اور قریب آ، میں بابا جان کے بالکل سر کے قریب آئی، جب میں قریب آئی نا تو بابا جان نے اپنا زخمی سر اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ لیا بڑی دیر تک۔ اسی طرح جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سامنے امیر المومنین کچھ گفتگو کرتے رہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ علی مولا کی بیٹی کبھی کبھی اس طریقے سے سر ہلاتی تھی، جب علی مولا کی شہادت ہو گئی نا تو باقی مستورات کہتی تھی عالیہ علی مولا کیا فرماتے تھے؟ بابا جی ہم کیا کہتے تھے؟ کہا کہ اماں فضہ مجھے اجازت نہیں ہے، وقت آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ روایت کا جملہ جب سید سجاد نے کہا نا کہ پھپھو جان آپ نے کسی موقع پر بابا جان کو نہیں بلایا، یہاں بابا جان سے مدد کیوں مانگ رہی ہے؟ اس وقت عالیہ کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے میرے بابا نے کہا تھا بیٹی میری ہماری شریعت حسین کے خون سے بچے گی اور تو ہمارے حسین کو بچائے گی، بیٹی تو حسین کے خون کا دفاع کرتے ہوئے جب کوئی مشکل وقت آئے نا تو بیٹے مجھے بلا لینا میں تیرے ساتھ پاس آ جاؤں گا۔ کہ بیٹا میرے اوپر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میں کائنات کے سب سے بڑے کمینے کے دربار میں مجھے جانا پڑ رہا ہے، میں حسین کے قاتل کے دربار میں پیش ہو رہی ہوں تو میں اس لئے کہ بابا جان میری مدد کو آؤ۔ سید سجاد فرماتے پھپھو جان ذرا سر اٹھائے وہ دیکھے تو صحیح دادا علی سامنے کھڑے ہیں۔ بی بی نے دیکھا حالت یہ تھی امامہ اترا ہوا ہے، سر میں خاک پڑی ہوئی ہے، علی کے آنسو بہ رہے ہیں اور علی رو کے کہہ رہے بیٹی آپ بلاؤ